تو دیکھنے اور نہ دیکھنے کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ جتنے لوگ اس محفل اور مجلس میں ہیں، آپ جتنے لوگ، آپ ان بچوں کی یہی کارکردگی دیکھ کر میرا یقین ہے کہ آپ کا ذہن بدلا ہوا ہوگا۔ ہمارے جامعہ عثمانیہ میں پیرنٹس ڈے پہ، یوم سرپرستان کے موقع پر ہزاروں لوگ جو آتے ہیں، آتے وقت ان کے ذہن کا زاویہ الگ ہوتا ہے، میٹر وہ الٹا گھومتا ہے، لیکن جب پریزنٹیشن ہو، طلبہ کو دیکھے، طلبہ کی کارکردگی کو دیکھے، پھر کا ذہن بدل جاتا ہے۔ یہ اس سال بھی ایڈورڈ کے کچھ پروفیسر وغیرہ ہم نے طلبہ کے لیے بلوائے، تو انہوں نے پرسوں پروگرام تھا اس کا پی سی ہوٹل میں، ہمارا ایک جائنٹ وہ پروگرام جا رہا تھا یونیسکو کے ساتھ، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو ڈر رہے تھے مدرسے کے اس پروپیگنڈے کی وجہ سے، لیکن ہم نے مدرسے میں جب گئے تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم مدرسے میں بجائے استاذ کے بھی طالب علم بنے۔ ذہن بدل جاتا ہے۔ تو ہمارے ان پروگراموں کا دوسرا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ آپ لوگ مدرسے کی کارکردگی کو دیکھ کر اور مدرسے کے لیے باقاعدہ آپ ترجمانی کریں آئندہ کے لیے۔ اور تیسرا بڑا فائدہ ہمارے اس پروگرام کا یہ ہوتا ہے، ان بچوں کو ایک پیغام دینا ہوتا ہے۔ ان بچوں کو ان پروگراموں میں ان بچوں کو ایک پیغام دیا جاتا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ اس بچے کو ابھی پتہ نہیں، لیکن اس بچے پر اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، بڑی مہربانی اس بچے پر کی ہے۔ اس بچے کو اللہ نے منتخب کر کے اپنے قرآن کی یہ دولت اس کے ہاتھوں میں دیا، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے انسان پر۔ رب کائنات فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم اپنی کتاب اپنے بندوں کے ہاتھوں میں جب دیتے ہیں تو ان کا ہم انتخاب کرتے ہیں، سلیکشن اللہ کراتے ہیں، اللہ ان کا سلیکشن کرتے ہیں، ان کو منتخب کیا۔ پتہ نہیں کس معاشرے سے اٹھا، یہ کس معاشرے سے آیا، یہ کس گھرانے سے آیا، لیکن اس میں ایک چیز ہے پس منظر میں، مجھے یقین ہے کہ یہ پگڑی جب ان بچوں کے سروں پر سجائی گئی ہے، اس میں اس کے پیچھے اس کی اس غریب ماں کی دعا یقیناً شامل ہوگی۔ یہ بچے اگر قبول ہوں تو ماں کی دعاؤں سے، باپ کے دینی جذبے سے، والدین کے دینی جذبے سے اللہ ان بچوں کو قبول کر لیتا ہے۔ کیوں؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، تو من عبادنا قرآن نے فرمایا من عبادنا، یعنی ہم وہ عبادنا، اس کے ماں باپ کا حسین جذبہ ہوتا ہے، ان کی نیکی ہوتا ہے کہ اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ ممکن ہے کہ ان بچوں کی ماں نے کہیں قرآن کی تلاوت سنی ہو اور اچانک اس کے دل میں ایک درد آیا ہو، کتنی خوشبخت ہے وہ خاتون جس کے دودھ سے یہ بچہ بڑا ہوا اور آج یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اللہ نے اس کے گود میں جو بچہ دیا اس کو حافظ بنایا۔ اور یا اسی محفل میں کہیں تم بیٹھے ہو اور کہیں دل میں بات آئی کہ یار یہ کتنا خوبصورت بچہ ہے، کاش اگر میرا بیٹا ہوتا اور وہ بھی یہ سعادت حاصل کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا، تو تمہارے اس دل کے اس درد نے اللہ کے دربار کو متوجہ کیا، اور رب نے تمہارے بچے کو اس بچے کو اس درد رکھنے والے آدمی کے بچے کو قرآن کے لیے قبول کر کے اور اس کو قرآن حوالے کیا۔ اس لیے یہ انتخاب ربانی ہے، ان بچوں کو کہہ رہا ہوں یہ انتخاب ربانی ہے، یہ تمہارے ماں باپ کی دعاؤں کی برکت ہے کہ تم یہاں تک پہنچے ہو۔ ابھی جب تم بالغ ہو رہے ہو، 15 سال کی عمر سے آگے جا رہے ہو، پھر یہ تمہارے کردار پر مبنی ہوگا کہ تمہیں اس میدان میں قبول کر لیتا ہے یا نہیں۔ ماں باپ کی دعائیں تو تمہیں یہاں تک لے آتے ہیں، لیکن اس کے بعد تمہارا اپنا کردار شروع ہوگا۔ اس لیے
اللہ نے تم پر جو مہربانی کی ہے، اس مہربانی کا تقاضا یہ ہے کہ رات و دن اللہ کے اس کتاب سے وابستہ رہو، شوق سے پڑھو، یہ آپ سے جائے نہ۔ کس کا یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کا پھر جانا بھی بڑا آسان ہوتا ہے۔ اس کے لیے اپنا کردار بناؤ، اس کے لیے اپنی زندگی بناؤ کہ آپ سوسائٹی اور معاشرے میں گندے اخلاق والے نہ بنے، گندی باتوں والا نہ بنے، ذہن میں گندے باتوں کو جگہ نہ دے، دنیا داری سے متاثر نہ ہو، بلکہ شکر کرو اللہ کہ اللہ نے مجھے اس مقدس دین کے لیے قبول کیا اور مجھ پر ایک مہربانی کی۔ ورنہ انہی حفاظ میں، انہی علماء میں، انہی قراء میں 3 طبقے بن جاتے ہیں۔ پہلا طبقہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک طبقہ یہ ہوتا ہے دستار بندی تو ہو جاتی ہے، عالم تو بن جاتا ہے، ارے فاضل بن جاتا ہے، لیکن آگے اس کی زندگی ناگفتبی ہوتی ہے اور اس کا کردار ناگفتبی کردار کا مالک ہوتا ہے۔ تو معاشرے میں یہ اپنے آپ کو بھی بھول کر نہ سچائی کا خیال کرتا ہے، نہ نماز کا خیال کرتا ہے، نہ دینی اقدار کا خیال کرتا ہے، بلکہ معاشرے میں جا کر کہیں کسی منشیات کے حوالے ہو کر اور زندگی کو بیٹھتا ہے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کوئی شخص کئی ایسے ہوتے ہیں ان میں جو اپنے آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اللہ اس سے بچائے، اس لیے اللہ سے دعا مانگتے رہو کہ اللہ اس سے ہمیں بچائے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، یہ دوسرا طبقہ بن جاتا ہے، اور اعتدال پسند، اپنے کردار کا خیال رکھتا ہے، معاشرے میں جہاں بھی جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ عالم بن جائیں، آپ کاروباری آدمی بن جائیں، آپ اس مارکیٹ میں بیٹھے، لیکن قاری صاحب، حافظ صاحب، مولوی صاحب، اس نام کا خیال رکھیں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دے کسی کو۔ آپ سوسائٹی میں ایک کردار پیدا کریں اور وہ کردار آپ کا یہ ہو کہ لوگ آپ کو جانے کہ بھائی یہ قرآن کی برکت ہے، قاری صاحب جھوٹ نہیں بولتا ہے، بھائی یہ سودا کہاں سے لائے ہو، بھائی یہ مولوی صاحب سے، یہ قاری صاحب سے، بس اعتماد ہے قاری صاحب کی زبان پہ، ہمارا اعتماد ہے۔ یہ منہم مقتصد ہے، وہ اگر سکول میں بھی جائے تو اپنے کردار کا تحفظ کرتا ہے۔ کوئی استاذ لیٹ آئے، جلدی جائے، بچوں کو نہ پڑھائے، قاری صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، اے ٹی ہے، ٹی ٹی ہے، وہ پہلے آتا ہے اور بعد میں جاتا ہے، اور گھنٹے میں وہ بچوں کی تربیت اور بچوں کے اس تعلیم کا خیال رکھتے ہیں۔ کردار ہوتا ہے اس سے، اور اسی کردار کے حوالے سے وہ معاشرے میں جیتا جاتا ہے۔ آج دیکھیں آپ لوگ، آج آپ دیکھ لیں، کردار ہوتا ہے، علماء کا کردار ہے۔ الحمدللہ میں فخر سے کہتا ہوں، میرے اس دینی مدرسے سے فارغ ہونے والے علماء جو بھی ہیں، سیاسی میدان میں مولانا فضل الرحمان ہیں، دوسرے ساتھی ہیں، کردار کے مالک ہیں۔ یہ دامن جو ہے یہ خیانت اور کرپشن سے داغدار نہیں۔ یہی اس عالم کا کمال ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں جائے، تم دیکھو اسی پارلیمنٹ میں میرے اس مدرسے کا یہ فاضل، میرے مدرسے کا یہ فیض یافتہ، یہ بھی اس پارلیمنٹ میں ہے، اور وہاں پر آکسفورڈ اور کیمبرج کے وہ فیض یافتہ لوگ ہیں، ان کے دامن وہ خیانت سے اور کرپشن سے داغدار ہے، لیکن میرے مدرسے کے ایک فاضل اور ایک نوجوان، ایک مولوی کا کردار جو ہے وہ بالکل لوگوں کے سامنے آئینے کی طرح پاک ہے۔ منہم مقتصد، اور ایک تیسرا طبقہ ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ کچھ طبقہ ان میں ایسا ہوتا ہے، ایسا کہ جو معاشرے میں جا کر اپنی فکر میں نہیں مخلوق کی فکر میں وہ فکر مند ہوتے ہیں۔ یہ سب سے اعلیٰ طبقہ ہے علماء کا، قراء کا، حفاظ کا۔ کئی اللہ والے قراء ہوتے ہیں، وہ طلبہ کی فکر میں فکر مند ہوتے ہیں۔ اسے یہ فکر نہیں کہ میری تنخواہ کتنی ہے، اسے یہ فکر نہیں میرے مراعات کیا ہیں، اسے یہ فکر نہیں، اس نے رب سے کہا ہے کہ اے رب کائنات، میں تیرے دین
دین کا کام کروں گا، میرے رزق کا ذمہ تیرے ذمہ ہے، تیرے ذمہ۔ یہ سابقون بالخیرات باذن اللہ کا ہے، یہ بڑا کمال ہے۔ لیکن اس کے بارے میں قرآن نے کہا سابقون بالخیرات باذن اللہ، بتوفیق اللہ۔ اس لیے آپ لوگ یہ قراء اور یہ حفاظ ہیں، آپ کو اللہ سے منوانا ہوگا، اللہ پر منوانا ہوگا، روتے جاؤ گے کہ اللہ مجھے قبول کر لے گا۔ ہمیں پتہ نہیں کہ یہ بچے کہاں کے لیے تیار ہو رہے ہیں، یہ بچے کہاں کے لیے۔ میں ٹوکیو میں کانفرنس میں گیا ہوا تھا، ہوٹل سے نکل کر مسجد میں گیا، ماشاءاللہ ایک قاری صاحب ہے، دیکھا لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں مدارس کو قومی ادارے میں لا رہے ہیں، یہ بیوقوف حکمران جو ہمیں قومی ادارے میں لا رہے ہیں، ہم بین الاقوامی ادارے والے ہیں، کمبخت کہیں گے تجھے کیا پتہ ہے کہ میرے یہ بچے کہاں کے لیے تیار ہو رہے ہیں، یہ امریکہ کے اسلامک سنٹر چلانے کے لیے، یہ برطانیہ کے اسلامک سنٹر چلانے کے لیے، ارے اس کو میں ٹوکیو کے اسلامک سنٹر چلانے کے لیے تیار کر رہا ہوں، تجھے کیا پتہ ہے کہ اس بچے کو اللہ نے کہاں کے لیے قبول کیا ہے، یہ کہاں کے لیے۔ لیکن اس سے یہ بچے اپنے آپ کو منوائیں گے، اللہ سے مانگو گے، بزرگوں سے ملو، علماء سے ملو، استادوں سے ملو، اور ان سے کہو جی میرے لیے دعا کر لے کہ اللہ مجھے اپنے دین کے لیے قبول کر لے، اپنے دین کے لیے قبول کر لے۔ جب تم نے اللہ پر اپنے آپ کو قبول کروایا، پھر مارکیٹ تمہارا ہے، پھر اس مارکیٹ میں تم ہی حاوی ہوں گے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، قرآن کہہ رہا ذَلِكَ وَالْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ سب سے بڑی مہربانی ہے اللہ کی تجھے اس کے لیے قبول کرنے۔ تو یہ تین اغراض ہمارے اس محنت کے اور اس پروگراموں کے ہوتے ہیں۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبولیت سے نوازے۔ اور مولانا بدر الدین صاحب نے فرمایا کہ ہم آئندہ سال کے لیے خامسہ کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ اللہ خامسہ کیا کہ دور حدیث، یہ کوئی مشکل نہیں، تخصص کے شعبوں اور اس معاشرے کے لیے جتنی رجال کار کی ضرورت ہے، اللہ اس ادارے کو اس کے لیے قبول فرمائے، اور ان کو اللہ ان کو بہترین وہ ساتھی، وہ رفقائے کار نصیب فرمائے کہ جو بھی اس میدان میں کام کر سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔